الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے سارے بوجھ کو باہر نکالے گی، انسان کہے گا کہ ارے اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، کیونکہ تیرے پالنہار نے اس کو اسی بات کا حکم دیا ہوگا. اس دن لوگ مختلف ٹولیوں کے اندر واپس ہوں گے، اس لیے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں. چنانچہ جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس شخص نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کا نتیجہ دیکھے گا. میرے عزیزو، یہاں پر جو ہمارا جمع ہونا ہوا وہ ایک علمی سلسلے کے لیے جمع ہونا ہوا. تم لوگ جمع ہوئے تراویح کی نماز کے بعد اس لیے تاکہ قرآن کا کچھ علم تمہیں حاصل ہو. تو یہ علمی سلسلہ بہت بابرکت سلسلہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لڑکے ابن عباس، جس کا نام تھا عبداللہ، ان کو ایک نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹے، علم سیکھ رہا ہے تو علم کبھی بھی جھگڑا پیدا کرنے کے لیے مت سیکھنا کہ تم کوئی علم سیکھو اور وہ علم کے ذریعے سے تم جھگڑا پیدا کرو، فتنہ پیدا کرو. اس لیے کبھی بھی یہ بیٹے علم مت سیکھنا. نمبر 2، علم کبھی بھی اس لیے مت سیکھنا تاکہ اس کے ذریعے سے تم دوسرے لوگوں پر فخر کرو کہ مجھے تو اتنا آتا ہے، تجھے تو اتنا بھی نہیں آتا. علم کبھی بھی اس لیے مت سیکھنا. اور نمبر 3، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کبھی بھی علم مت سیکھنا. تم علم سیکھو گے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اللہ تبارک و تعالی تمہارا سیکھا ہوا علم ہی تمہارے چہرے پر مار دے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جاہل آدمی وہ ہوتا ہے جو علم سیکھتا تو ہے لیکن اس لیے سیکھتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرے. اپنے علم پر اگر عمل نہ کرتا ہو تو یہ آدمی جاہل آدمی. حضرت ابو الدرداء نے یہ بات کہی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ اے وہ لوگوں جو علم سیکھنا چاہتے ہیں، ہمیشہ اپنے سیکھے ہوئے علم پر عمل کرنا.
اس لیے کہ اصل میں علم سیکھنے والا وہی ہوتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرے۔ اس لیے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ علم تو سیکھیں گے لیکن وہ سیکھا ہوا علم ان کے گلے سے نیچے اترے گا نہیں۔ ان کا علم اور ان کا عمل دونوں کے اندر باہم تضاد ہوگا کہ سیکھتے تو کچھ اور ہوں گے لیکن عمل ہی نہیں ہوگا اس پر۔ سیکھتے تو یہ ہوں گے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، سیکھتے تو یہ ہوں گے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، مہمان نوازی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ ہنستے اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے ملنا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس طرح آئیں گے کہ علم سیکھیں گے لیکن پھر فضول گوئی کے اندر اس سیکھے ہوئے علم کو اس طرح استعمال کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، ان کا ظاہر تو کچھ اور ہوگا، لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کریں گے کہ ہم نیک ہیں، لیکن ان کا باطن، ان کی تنہائی، ان کی خلوت کچھ الگ ہو۔ آج کل معاملہ ایسا ہی ہے، ہر آدمی کا ظاہری کچھ الگ ہوتا ہے لیکن باطن کچھ الگ ہوتا ہے۔ خلوت اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ ہمیں ہماری خلوت جو ہے اس کو اچھی جگہ پر استعمال کرنا ہے۔ اگر ہماری خلوت کی اصلاح ہوگی تو خود ظاہر خود بخود اچھا ہوگا، لیکن اگر ظاہر کو سجانے کے اندر لگ گئے اور خلوت کے اندر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، حالانکہ اس وقت اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہو کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ کی نہ سونے والی آنکھیں اس پر ہر مرتبہ نظر کر رہی۔ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے۔ پہلے کے زمانے میں ہوا کرتے تھے ایسے لوگ جو باقاعدہ اپنے علم پر عمل کرتے تھے۔ صفت الصفوہ نامی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ہے کہ امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے اندر اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ان کے پیروں پر ورم آ جاتا۔ پیروں پر ورم آتا تو ان کی بیوی پیچھے سے دیکھتی اور روتی چلی جاتی، روتی باقاعدہ وہ روتی کہ میرا شوہر کیا کر رہے، اتنا لمبا قیام کے پیروں کے اندر ورم آ جاوے۔ امام مسروق ہی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ امام مسروق ایک مرتبہ حج کے لیے گئے، اور اس زمانے میں حج کے لیے جو جانا ہوتا تھا وہ آدمی حج کے لیے پہنچ جاوے مکہ مدینہ ایک دن میں 2 دن میں، ایسا نہیں ہوتا تھا، لمبا سفر ہوتا تھا۔ امام مسروق کے بارے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ حج کے لیے یہ گئے تو پورے سفر کے اندر انہوں نے اپنی کمر نیچے زمین پر نہیں رکھی سونے کے لیے۔ فَلَمْ يَنَمْ إِلَّا سَاجِدًا عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى يَرْجِعَ۔ کتاب کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ان کو سونا ہوتا نہیں تو سجدے کی حالت میں چلے جاتے، پیشانی کے بل سوتے، ان کی پیٹھ زمین پر لگتی نہیں۔ پورا سفر انہوں نے اس طرح گزارا۔ یہ لوگ تھے وہ جو اپنے سیکھے ہوئے علم پر عمل کرتے تھے۔ یہاں اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس دن زمین اپنی ساری خبریں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گی۔ زمین اپنی ساری خبریں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گی، تو اس کا کیا معنی ہے؟ یہ بات میں کل واضح طریقے سے سمجھا چکا کہ کوئی اگر نیک کام کرتا ہوگا زمین پر تو وہ زمین نیکی کی گواہی دے گی، لیکن اگر کسی نے کوئی برا کام کیا زمین پر تو زمین اس کی بھی گواہی دے گی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کرنے کے لیے گیا تھا فورن، وہاں پر جو ناسا کمپنی ہے نا اس کے اندر میں گیا، اور وہاں پر بالکل تعجب میں کہ وہاں پر کوئی سیکیورٹی گارڈ ہی نہیں۔ اب ناسا کتنی قیمتی کمپنی ہے لوگ جانتے ہیں، اور وہاں پر کوئی گارڈ ہی نہیں، لیکن وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا اور اس بورڈ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تمہاری نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس بورڈ ہی کی وجہ سے میں اور میرے جتنے بھی ساتھی تھے سب چوکنا رہتے تھے، اور سیکیورٹی گارڈ اگر ہوتا نہیں تب بھی اتنی زیادہ نگرانی نہیں ہو پاتی جتنی زیادہ نگرانی اس بورڈ کے ذریعے سے ہو رہی تھی۔ میں تعجب میں کہ فقط اس بورڈ کے ذریعے سے اور دنیا کے ان کیمروں کے ذریعے سے جب لوگ غلط تصرف اس کمپنی کے اندر کرتے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لگا ہوا کیمرہ تو اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ سونے والی آنکھیں تو سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اگر یہی عمل جو ناسا کمپنی کے اندر ہو رہا ہے، اگر ہم اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں تو ہمارا دین بھی اصلاح کو پالے اور ہماری دنیا بھی اصلاح کو پالے۔ دین دنیا دونوں اعتبار سے ہم لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ تو پھر یہ اشکال ہوتا تھا کہ زمین کے اندر تو زبان نہیں، جب اس کے اندر بولنے کی طاقت ہی نہیں تو یہ گواہی کس طرح دے گی؟ تو پھر یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ فون کے اندر ایک مٹی کا چھوٹا سا مائکرو چپ ہوتا ہے، وہ جب لاکھوں آڈیو کو جمع کرتا ہے اور اس کی حفاظت کر سکتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی کے ٹکڑے کے ذریعے سے کیوں گواہی نہیں دلوا سکتے؟ جب انسان خود مٹی کی چپ کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خدا ہے، تو وہ تو اس کے ذریعے سے کیوں اعمال جمع نہیں کر سکتے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی تمہارے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ ایک مرتبہ وہ ٹرین کے سفر کر رہے تھے اور کسی نے پوچھا کہ قرآن کے اندر تو یہ بات ہے کہ کل قیامت کے دن یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ سب گواہی دیں گے، حالانکہ گواہی دینے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہاتھ کے اندر زبان ہی نہیں، پیروں کے اندر زبان ہی نہیں تو پھر یہ گواہی کس طرح دیں گے؟ تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے یہ بات کہی تھی کہ زبان میں بھی تو زبان نہیں، زبان میں بھی تو زبان نہیں، زبان کس طرح گواہی دے رہی ہے؟ وہ خدا جو زبان کے ذریعے سے گواہی دینے پر قادر ہے، وہ خدا ہاتھوں کے ذریعے سے بھی اور پیروں کے ذریعے سے بھی گواہی دلوا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ تو زمین کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو زبان بات کرتی ہے نا، اس میں زبان کا خود کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں زبان ہے لیکن پھر بھی وہ بات کر نہیں سکتے۔ جانوروں کو تم دیکھو، ان کی بھی زبان ہے لیکن وہ بات نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے انسان کو بات کرنے کی صلاحیت دی، بات کرتا ہے، وہ اچھی سے اچھی بات کرتا ہے۔ ہاں، اور بسا اوقات چیزوں کے اندر زبان تو ہوتی ہے لیکن وہ بات کر نہیں سکتے، اور بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کے اندر زبان ہوتی تو ہے لیکن وہ زبان ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ بول نہیں سکتا، اس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ اس بچے کے ذریعے سے بلوا لیتے ہیں۔ تو کون سا ہے وہ بچہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اس طرح باتیں کروائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے باتیں کری۔ معلوم ہوا زبان کا خود کوئی کمال نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمتیں لگ رہی تھی نا کہ ان کا تو کوئی ابا نہیں، جب ان کا کوئی ابا نہیں اور مریم تو نے کوئی شادی کی نہیں تو یہ بچہ تو کہاں سے لے کر آئی؟ بے شک تو نے زنا کیا ہوگا، زنا کا بچہ ہے یہ۔ حضرت مریم علیہ السلام بہت پریشان، انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، تو تو ہارون علیہ السلام کے قبیلے کی ایک عورت ہے، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، نہ تیری ماں زانیہ تھی، یہ بچہ تو کہاں سے لے کر آئی؟ تو نے زنا کیا کیا؟ مریم علیہ السلام نے چونکہ نہ بولنے کا روزہ کر رکھا تھا تو انہوں نے فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ بچہ جو ابھی گہوارے کے اندر ہے وہ کیا بات کرے گا؟ اور اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں پر اس طرح تہمتیں مت لگاؤ، مجھے تو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں ایسے کارنامے انجام دوں گا کہ قیامت کے دن تک وہ کارنامے محفوظ ہوں گے۔ خلاصہ یہ تھا کہ زبان کے اندر کچھ کمال نہیں، زبان کے ذریعے سے باتیں کروانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کے ذریعے سے باتیں کروا سکتا ہے تو زمین کو بھی اللہ یہ صلاحیت دلوا سکتا ہے کہ تو بات کر، تو گواہی دے۔ تو زمین کل قیامت کے دن اس طرح گواہی دے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین گواہی دے گی، یہ بات تو طے ہے، لیکن یہ زمین صحیح گواہی دے اس کی کیا گارنٹی؟
کیونکہ زمین بھی تو ایک مخلوق ہے نا، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن دیکھو ہم کبھی کبھی جھوٹی گواہی دیتے ہیں، کبھی کبھی صحیح گواہی دیتے ہیں۔ اسی طرح زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس بات کی کیا گارنٹی کہ زمین صحیح گواہی دے گی؟ ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹی گواہی دے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو جھوٹی گواہی دینا دو چیزوں میں سے ایک چیز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی آدمی جھوٹی گواہی دے گا اس وجہ سے یا تو اس کو کوئی دشمنی ہوگی سامنے والے آدمی سے تب وہ جھوٹی گواہی دے گا، یا یہ کہ کوئی اس کو مجبور کر رہا ہوگا اس وجہ سے وہ جھوٹی گواہی دے گا۔ زمین کو نہ ہم سے کوئی دشمنی ہے، نہ زمین کو کوئی مجبور کر رہا ہے کہ تو جھوٹی گواہی دے۔ کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کو حکم دینے والا گواہی دینے کا اللہ ہے نہ، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں پر زمین کا جھوٹی گواہی دینا اللہ کی وجہ سے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور زمین کو کوئی دشمنی ہو ہم سے ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زمین تو جیسے کہ گجراتی کے اندر کہاوت ہے کہ زمین ہماری ماں ہے۔ جس طرح ماں کے ذریعے سے آدمی پیدا ہوتا ہے، ماں کے اندر سے آدمی نکلتا ہے، تو اسی طرح زمین سے آدمی بنا ہے۔ زمین جو مٹی کے ذرات کا مجموعہ ہے، اسی سے تو انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو زمین کو جب یہ رشتہ حاصل ہے ہم سے کہ یہ ہماری گویا ماں ہے، تو ایک ماں اپنے بچے کے خلاف جھوٹی گواہی دے، دشمناہٹ کی بنا پر گواہی دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ زمین گواہی دے گی، وہ بھی بالکل صحیح گواہی دے گی، یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ پھر ہوگا یہ کہ لوگ مختلف ٹولیوں کے اندر واپس آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضری دیں گے، مختلف ٹولیوں میں، مختلف جماعتوں میں حاضری دیں گے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا ایک گروہ ہوگا، نماز پڑھنے والوں کی ایک جماعت الگ ہوگی، خیرات کرنے والوں کی ایک جماعت الگ ہوگی، اسی طرح کافروں کی جماعت الگ ہوگی، ایمان والوں کی جماعت الگ ہوگی، زنا کرنے والوں کی جماعت الگ ہوگی، زنا نہ کرنے والوں کی جماعت بلکہ شادی کرنے والوں کی جماعت الگ ہوگی۔ تو اس طرح مختلف جماعتوں کے اندر لوگ حاضر ہوں گے۔ جیسے کہ رزلٹ کا دن ہوتا ہے نا اسکول کے اندر، تو فرسٹ اسٹینڈرڈ والے الگ، دوسرے اسٹینڈرڈ والے الگ، بڑے بچے الگ، چھوٹے بچے الگ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر لوگوں کا حاضری دینا اس طرح مختلف ٹولیوں کے اندر ہوگا، اور اس لیے ہوگا تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں۔ سورہ کہف کے اندر ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ آدمی جب اپنے اعمال دیکھے گا نا، اور وہ رجسٹر دیکھے گا جس کے اندر اس کے تمام اعمال نوٹ ہیں، تب آدمی نہایت تعجب سے کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ کتاب تو ایسی ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، جتنے بھی کام اپنوں نے کیے یہ سب اس کتاب کے اندر ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ جس زمین کے ٹکڑے پر آدمی گناہ کرے نا، آدمی کو چاہیے کہ اسی زمین کے ٹکڑے پر توبہ بھی کر لے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہ زمین گواہ بنے گی، اور یہ گواہی دے گی کہ اس نے اس ٹکڑے پر یہ گناہ کیا۔ جب یہ گواہی دے گی وہ زمین کہ اس نے اس ٹکڑے پر گناہ کیا ہے، اگر اسی ٹکڑے پر آدمی توبہ کرتا ہے تو پھر انشاءاللہ وہ زمین توبہ کا بھی تذکرہ کرے گی اللہ کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے والد صاحب کو وینٹیلیٹر سے ہٹایا گیا ہے، اب آئی سی یو سے بھی جلد سے جلد نکل جاوے، یہ دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابا کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ سے نوازے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا کریم بڑے گنہگار ہیں، ریاہ کار ہیں، خطا وار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ آج تک کی ساری زندگی ہم نے تیری نافرمانی کے اندر گوا دی۔ مولا کریم جن کاموں کو کرنے کا تو نے حکم دیا ہم انہیں بجا نہیں لائے، اور جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا ہم انہیں کاموں کا ارتکاب کرتے رہے۔ اے اللہ گناہ کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، تیرا رزق کھا کر تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے۔ مولا کریم ہمارے جسم کا وہ کون سا عضو ہوگا جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو؟
دن اور رات کی وہ کون سی گھڑی ہوگی جس میں مولا ہم نے تیری نافرمانی نہ کی ہو۔ رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، خلوتوں اور جلوتوں میں ہم تیری نافرمانی کرتے رہے۔ اے اللہ ابھی ہم نے تراویح والی عبادت ادا کی۔ اے اللہ بڑی مشقت والی عبادت ہے مولا کریم، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں مولا کریم، کمال تو تیرا ہی ہے مولا کریم، لیکن اس عبادت کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ اس عبادت کو جس طرح ادا کرنا چاہیے تھا اس طرح ہم نے اس کو ادا نہیں کیا۔ بے شک مولا کریم ہم نے بہت کوتاہیاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور اس عبادت کو قبول فرمانا۔ مولا کریم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تراویح میں فقط کھڑے رہنے کے سوا ہمیں کوئی اجر نہ ملے۔ اے اللہ اس پر تو ہمیں اجر دینا۔ مولا کریم اس کے ہر ایک سجدے پر، قرآن کی ایک آیت کو سننے پر مولا کریم ہمیں اجر دینا۔ مولا کریم ہماری بے ادبیوں سے ہمیں محروم مت رکھنا۔ اے اللہ اس تفسیر کے اندر جو بیٹھنا ہوتا ہے، اے اللہ یہ مجلس بہت بابرکت مجلس ہے مولا کریم، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، کرنے کو قبول فرما، اس کو بھی رد مت کرنا۔ جو بھی غلطیاں خطائیں ہوتی ہوں اے اللہ ان کو معاف فرما دینا۔ مولا کریم غزہ والے اور فلسطین والوں کو ہمارا یہ پڑھنا اور یہ تفسیر کرنے کا ثواب پہنچا دینا۔ مولا کریم ان کی مشقتوں کو ہلکا کر دے۔ اے اللہ ان کی مصیبتوں کو ختم فرما۔ اے اللہ اسرائیل کو ختم فرما، اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، بے خربون سے اکھاڑ پھینک، اور اے اللہ مسلمان امت کو غالب رکھ۔ مولا کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ جتنی بھی عبادتیں ہم سے ہوتی ہیں اے اللہ ان عبادتوں کو قبول فرما، اور اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔